السلام علیکم۔ تو آج جی ہم لوگوں نے استعاذہ پڑھنا ہے۔ ہم نے ابھی تک تعوذ کا جو ہے نا وہ پورا پڑھ لیا ہوا ہے، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو تعوذ میں بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس لیے استعاذہ ہم تعوذ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے۔ استعاذہ کا جو پورا مطلب ہے وہ یہ کہ اللہ کی پناہ مانگ لے شیطان مردود سے، کہ وہ جو ہماری دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں جو مداخلت ہے اس چیز سے پرے رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جی استعاذہ کے بارے میں بہت سارے مصرفین نے کہا تھا کہ اس کا مانگنا ضروری نہیں ہے اور مطلب کمپلسری نہیں ہے، آپ ایسے بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو جی ایک صحابی تھے، انہوں نے جو کہا کہ جی قرآن کی ایک آیت ہے فاستعذ، اور پھر پناہ مانگو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا پناہ مانگو، تو پھر کیوں نہیں ہم لوگ اس کا استعاذہ کرنا، یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ضروری ہے پڑھنا چاہیے۔ خیر اس میں تھوڑا سا اختلاف پا جاتا ہے، لیکن اللہ کی پناہ مانگنے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں بار بار حکم دیا ہے، ہم آگے پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے نا۔ کیوں جی استعاذہ ضروری ہے کہ اللہ کی شیطان کے شر سے دور کرتا ہے، اور اللہ کے احکامات سے جو ہمیں روکتا ہے نا، جو کہ میں پہلے بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے سے روکتا ہے، اور جن سے منع ہونے کا حکم دیا ان کو کرنے کا یہ جو ہے نا ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، نئے نئے آئیڈیاز ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان کے شر سے ابن آدم کو روک، تو جی ایک رب کریم ہی ہے جو شیطان کے شر سے جو ہے نا آدم کو بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کے آگے ہم ریفرنس پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو ہو نا ابن آدم، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم خود اپنے طور پہ نہیں بچ سکتے، یہ صرف ہمارے اللہ ہی ہے، یہ رحمان ہی ہے جو کہ ہمیں اس مردود کے جو ہے نا شر سے بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پہ قادر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ استعاذہ ضرور کرے، اللہ کی مدد ضرور طلب کرے، اس کے بغیر جو ہے نا وہ انسان عاجز ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسانی شیطان سے نرمی برتنے کا حکم، اچھا جی ہم لوگوں نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ ایک انسانی شیطان ہوتا ہے۔ انسانی شیطان جی کون؟ تو جی انسانی شیطان جو ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی انسان مطلب اس میں وسوسے آ جائیں یا کچھ ایسا ہو جائے، تو کوئی بھی انسان آ سکتا ہے، یہ بہت ہی نارمل سی بات ہے۔ اب اس میں کچھ خاص اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ کافی ہی ہیں جو انسانی شیطان ہو سکتے ہیں، یا مسلمانوں پہ بھی کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر ہم بھی شیطانی وسوسوں میں آ جاتے ہوتے ہیں، اکثر ہمیں بھی طیش آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا انسانی شیطان سے نرمی برتنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے نا، کہ اگر ایک بندہ نرمی سے بات کرے نا تو اس کو اس کی برائی سے جس میں وہ ملوث ہو گیا ہے اس سے وہ باز رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ یہ انسانی شیطان ہے نا، ان کو تھوڑا سا آپ اچھے اخلاق سے نرمی سے جو ہے نا آپ اس کو کسی حد تک مو سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا نا اخلاق ہی تھا، اخلاق ہی وہ ہتھیار تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے اوپر جو ہے نا وہ اسلام کا بول بالا کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اعلیٰ اخلاق جو ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ اچھا اس میں نا انسانی شیطان ہے نا، اس کے بارے میں ابھی کچھ خاص اسپیسیفک میں نے حدیث نہیں دیکھی کہ اس میں کون لوگ انوالو ہے، حالانکہ ہم نے پچھلے ایک حدیث پڑھی کہ ہر قوموں میں سے نا انسانی اور جنوں کے گروہ میں سے نا انسانی شیطان یعنی کہ شیاطین، انسان اور جنوں کے گروہ میں سے شیاطین مقرر کیے گئے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا، اگر آپ نے لیسن سنے ہو تو ہر قوم میں سے نا۔ تو اب اس میں ہم لوگ غیر مسلموں کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن انسان لکھا ہے، انسان ایک کامن ورڈ ہے، اس لیے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اس میں جو ہمارے ہیں مسلم بھی آ سکتے ہیں، نان مسلم بھی آ سکتے ہیں، جس میں بھی شیطان کا بس چلتا ہے نا تو وہ اس زمرے میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، کیونکہ جو ہم نے پیچھے پڑھا انسانی شیطان، جو انسانی شیطان ہے نا شاید وہ رشوت سے تھوڑا بہت وہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے اوپر جو مہربانی کی جائے، احسان کیا جائے تو تھوڑے بہت نرم پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہے۔ لیکن جو شیطان ہے نا اس کو نہیں آپ قابو کر سکتے سوائے اللہ کی مدد کے بغیر، ٹھیک ہے۔ نہ تو شیطان رشوت لیتا ہے، نہ ہی وہ مہربان ہونے کے قریب بھی بھٹکتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہایت ہی احسان فراموش ہے۔ تو وہ اس طرح کی کسی بھی چیز سے نا، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز سے نا ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہے مردود، تو پھر وہ خالص برائی ہے، پیور ڈیول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ جس نے اس کو پیدا کیا نا صرف وہی اس پہ قادر ہے، اور وہی صرف اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور وہی اس کو صرف سزا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس چیز سے عاجز ہیں، ہم صرف اپنے رب کی قربت میں آ سکتے ہیں، ہم صرف اپنے رب کا قرب مانگ سکتے ہیں، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے قریب کر لے، جہاں پہ شیطان کی جو رسائی ہے وہ
بالکل بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جی بار بار حکم فرمایا کہ شیطان کے وسوسے ہیں تو میری پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہو کہ پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس بھی نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ یہی تمام آیتوں کا جو مفہوم ہے نا، ان میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو چیپٹر 7 ہے 199 آیا ہے سورۃ مومنون کی کچھ آیت ہے سورۃ سجدہ میں، یہ آپ نے پڑھنی ہو تو ان سب کا جو مفہوم ہے جو میں نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جس کے فائدے کیا ہے، استعاذہ کے فائدے کیا ہیں؟ استعاذہ کیا کرتی ہے؟ منہ کو پاک کرتی ہے۔ منہ کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا جو اس نے پورے دن گوسپس کی ہیں، جو عورتیں گوسپس کرتی ہیں یا جو مرد حضرات کسی نے کوئی بری بات کی، کوئی گالی، کوئی بری بات ہو گئی ہے تو اس سے آپ کے منہ کو پاک کرتی ہے اور آپ کے منہ کو اللہ کے ذکر کے لیے تیار کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کیا ہے، یہ جو استعاذہ کرنا ہے نا، یہ انسان کی عاجزی کو جو ہے نا وہ دکھاتا ہے کہ انسان کتنا عاجز ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ انسان کی عاجزی کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنے رب سے جو ہے نا مدد طلب کرتا ہے کہ اپنی اندرونی برائی کے دشمن کا بھی نہ مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنے رب کے آگے میں جو ہے نا عاجز ہو جاتا ہے۔ یہی تو انسان کی جو تھی نا خاصیت تھی، جس نے جو ہے نا شیطان کے اوپر جو ہے نا وہ فوقیت پائی تھی کہ وہ عاجز تھا، ٹھیک ہے نا۔ شیطان تو تکبر سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ انسانی دشمن، تو جی انسانی دشمن تو وہ کہتے ہیں کہ جو وہی والی بات جو ہم نے اوپر کی تھی کہ جو شیطان ہے نا، وہ انسانی دشمن جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا بہت احسان فراموش نہیں ہوتا ہے، ایک دشمن کے ساتھ بھی اپنے بھلائی کے نا وہ یاد رکھتا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو شیطان ہوتا ہے نا وہ بہت احسان فراموش ہے۔ ہمارا احسان فراموش کیا نا، اس نے تو اپنے رب کا اتنی احسان فراموشی کی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی ہم قرآن پاک کا ریفرنس دیکھ لیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بے شک میرے بندے توحید کے سچے مومنین ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، تیرا رب ہی نگہبان کافی ہے، اور یہ چیپٹر 17 اور 65 میں مینشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ان پہ تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا اس پہ کوئی اختیار نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صرف ہمارا رب ہے جو اس کو سنبھال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ اللہ تعالیٰ نے خود بولا۔ اس کے بارے میں استعاذہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کا معنی ہے پناہ مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر بری مخلوق کے شر سے، کوئی بھی بری۔ تو جی یہ تھا استعاذہ۔ تو استعاذہ کا جو حکم ہے وہ بار بار ہے کہ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، ہر عبادت سے پہلے، جیسے کہ ہم نے پڑھا استعاذہ جو ہے نا وہ ہماری زبان کو پاک کر دیتی ہے، ہم تیار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر کام سے پہلے آپ ضرور پڑھیں، ہر عبادت سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے آئیں، تاکہ جو شیطان ہے نا وہ آپ کی عبادات اور اس میں مداخلت نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ استعاذہ بہت ضروری ہے۔ تو جی آج کی جو حدیث ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو جنت میں لوگ جائیں گے وہ جی ان کے جو دل ہوں گے نا وہ چڑیا سے بھی زیادہ نرم ہوں گے۔ سخت دل کا جو انسان ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ خود سوچیں کہ اکثر ہم لوگ کچھ معاملات میں بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، سخت دل ہو جاتے ہیں، اکثر ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، یا کسی کی ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے کہ کوئی جو ہے نا وہ بری طریقے سے کوئی بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے، اور ہم اس چیز کو سوچتے بھی نہیں کیونکہ ہم شدید غصے میں ہیں۔ غصہ جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھے، پناہ مانگے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جی وہ سورہ فاتحہ کا جو ہے آپ وہ کریں، دم کریں اپنے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو دل نہیں دکھانا اپنے کسی کا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو جنتی لوگ ہوں گے ان کا دل، جن کا دل نرم ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کے دلوں کے اوپر نا جو ہے نا وہ ایسے الفاظوں سے وار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ نرمی سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا حساس ہو جائیں، نہ صرف اپنے پیاروں کی طرف، اللہ کے بندوں سے بھی محبت کریں۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے نا تو آپ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کریں، اس کی مخلوق سے محبت کریں، اللہ بھی آپ سے محبت کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، وما علینا الا البلاغ۔